بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو سے قسم اور جواب قسم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ الدرس الثالث والستون یعنی 63واں سبق، قسم اور جواب قسم کا بیان۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اسے قسم کہتے ہیں۔ جس جملے میں قسم کھائی گئی ہو اس جملے کو قسم کہتے ہیں۔ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرف اور فعل دونوں کے ذریعے قسم کھائی جا سکتی ہے، چاہے حرف کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو۔ جس کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، چاہے کوئی انسان ہو یا کتاب ہو۔ جس کی قسم کھائی گئی ہو اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، انشاءاللہ عز وجل بات واضح ہو جائے گی۔ واللہ لن اکذب، اس کا معنی ہے اللہ کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس مثال میں واو کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے جو کہ حرف ہے، تو واو یہاں ادات قسم ہے۔ کیونکہ واو کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے اسی وجہ سے واو ادات قسم ہے۔ اور کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ اللہ کی۔ جس کی قسم کھائی جائے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس جملے میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے تو لفظ اللہ مقسم بھی ہے۔ لن اکذبا، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ لن اکذبا پر، یعنی جھوٹ نہ بولنے پر۔ اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ واللہ لن اکذبا، اللہ کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس مثال میں واو ادات قسم، لفظ اللہ مقسم بھی، لن اکذبا جواب قسم ہے، کیونکہ اس بات پر قسم کھائی گئی ہے، جھوٹ نہ بولنے پر قسم کھائی گئی ہے۔ یہ مثال وہ ہوئی جس میں ادات قسم حرف ہے۔ اب وہ مثال بیان کر رہے ہیں جس میں ادات قسم فعل ہے۔ آپ نے پڑھا کہ جس حرف یا فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہو اسے ادات قسم کہتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ حرف کے ذریعے بھی قسم کھا سکتے ہیں اور فعل کے ذریعے بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ واللہ لن اکذبا یہ حرف کے ذریعے قسم کی مثال ہوئی، اور فعل کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے اس کی مثال ہے اقسم باللہ ما جاء زید۔ اقسم باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ما جاء زید زید نہیں آیا۔ اس مثال میں اقسم ادات قسم ہے، اقسم فعل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے اس لیے یہ ادات قسم ہے۔ کس کی قسم کھائی گئی ہے؟ اللہ کی، تو اللہ مقسم بھی ہے۔ کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ ما جاء زید، زید نہیں آیا، تو یہ ہے جواب قسم۔ اب آئیے قواعد و فوائد پڑھتے ہیں۔ قواعد و فوائد نمبر 1، قسم کے لیے یہ حروف آتے ہیں بی و تا، یعنی با واو تا لام، اور کبھی فعل آتا ہے۔ ان 4 حروف کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بوتل یاد رکھ لیں، بوتل، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، با واو تا لام، ان میں 4 حروف ہے۔ اگر آپ بوتل یاد کر لیں گے تو یہ 4 حروف یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان 4 حروف کے ذریعے قسم کھائی جاتی ہے، اور فعل کے ذریعے بھی قسم کھائی جاتی ہے۔ زیادہ تر حروف استعمال ہوتے ہیں، فعل بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں ان یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ جواب قسم یعنی
جس بات پر قسم کھائی گئی ہو۔ اب جس بات پر قسم کھائی گئی ہو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، فعلیہ کسے کہتے ہیں، اب پڑھ چکے ہیں۔ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جواب قسم کی ابتدا اسم سے ہوتی ہو، یعنی جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے، پھر دو صورت سے خالی نہیں، اسمیہ مثبتہ ہے یا منفیہ ہے۔ مثبت یعنی کسی چیز کا ہونا یا کرنا، یعنی جواب قسم ایسا جملہ ہے جو جملہ اسمیہ ہے اور اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی بات کی گئی ہے، نہ ہونے یا نہ کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے، جواب قسم جملہ اسمیہ ہو یعنی اسم سے شروع ہو اور مثبتہ ہو، منفیہ نہ ہو، تو اس کے شروع میں انا یا لام مفتوح کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال دیکھیے، واللہ انا زیدن عالم، اللہ کی قسم بے شک زید عالم ہے۔ اس مثال میں واو ادات قسم ہے کیونکہ اس کے ذریعے قسم کھائی گئی، لفظ اللہ مقسم بھی، انا زیدن عالم یہ جواب قسم ہے۔ کیونکہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہے، اصل میں تھا زید عالم، تو زید عالم جملہ اسمیہ ہے، زید سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے، اس میں کوئی ادات نفی نہیں ہے، کوئی حرف نفی نہیں ہے، تو یہ مثبتہ ہے۔ اسی وجہ سے اس جملے کے شروع میں انا کا ہونا ضروری ہے، تو ہم نے انا لگایا تو کیا ہو گیا، واللہ انا زیدن عالم، واللہ انا زیدن عالم۔ اور دوسری مثال ہے واللہ لزید عالم، انا لگائیں یا لام مفتوح لگائیں، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو اس کے شروع میں یعنی جواب قسم کے شروع میں یا تو انا ہو یا لام مفتوح ہو، تو واللہ لزید عالم یہ لام مفتوح کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ اسمیہ منفیہ ہو، یعنی اگر جواب قسم جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اگر وہ جملہ اسمیہ منفیہ ہو، جملہ اسمیہ تو ہو، اس جملے کی ابتدا اسم سے تو ہو لیکن منفیہ ہو، اس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا بیان کیا گیا ہو، نہ ہونا یا نہ کرنا بیان کیا گیا ہو تو منفیہ ہے۔ اگر وہ یعنی جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو شروع میں ما مشابہ بلیسا، لائے نفی جنس یا ان نافیہ کا ہونا ضروری ہے، ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کے شروع میں یا تو ما مشابہ بلیسا ہوگا یا لائے نفی جنس ہوگی یا ان نافیہ ہوگا، ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال دیکھیے، تاللہ ما زید کاتبا، اللہ کی قسم زید کاتب نہیں، زید لکھنے والا نہیں۔ اس مثال میں دیکھیے تا جو ہے یہ ادات قسم ہے، اللہ مقسم بھی ہے، ما زید کاتبا یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ منفیہ ہے اس لیے سے شروع میں جو ہے ما مشابہ بلیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تاللہ ما زید کاتبا، اللہ کی قسم زید کاتب نہیں۔ دوسری مثال ہے باللہ لا ریب فیہ، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں، باللہ با ادات قسم، لفظ اللہ مقسم بھی، لا ریب فی جواب قسم، کیونکہ یہ جواب قسم ہے اور منفیہ ہے اس لیے اس کے شروع میں لائے نفی جنس ہے، لا ریب یعنی ریب کی کوئی بھی جنس نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ للہ ان ھذا افکن، اللہ کی قسم یہ تہمت نہیں ہے، یہ افک نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو یہاں پہ ان ھذا زیدن جواب قسم ہے اور اس کے شروع میں ان ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہے۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو اس کے شروع میں یا تو ما مشابہ بلیسا ہوگا یا لائے نفی جنس ہوگی یا ان نافیہ ہوگا۔ نمبر 3، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو، اگر اس کی ابتدا فعل سے ہو تو کیا ہوگا۔ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو، اب فعلیہ ہونے کی بھی کئی صورتیں ہیں، جواب قسم جملہ فعلیہ ہو یا تو مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا،
یا تو اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی بات کی گئی ہوگی، یا نہ ہونے یا نہ کرنے کی بات کی گئی ہوگی۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ مثبتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہے اور اس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس کے شروع میں ان یا لام مفتوح ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ منفیہ ہے تو اس کے شروع میں ما مشابہ بلیسا یا لا نفی جنس یا ان نافیہ ہوگا۔ اگر جواب قسم جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا۔ اگر مثبتہ ہو اور اس میں ماضی استعمال ہوا ہو، فعل ماضی آیا ہو، فعل ماضی سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، تو اس کے شروع میں لقد یا مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید لگائیں گے۔ اگر ماضی ہو تو لقد لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو اور فعل ماضی ہو تو لقد لگائیں گے، مضارع ہو تو لام تاکید اور نون تاکید لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے ساتھ لقد، مضارع کے ساتھ لام تاکید اور نون تاکید۔ اسی کو بیان کیا کہ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لفظ لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید آتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، واللہ لقد فاز المؤمنون، واللہ اللہ کی قسم، واو ادات قسم، لفظ اللہ مقسم بھی، لقد فاز المؤمنون یہ جواب قسم ہے، کیونکہ فاز المؤمنون یہ جملہ فعلیہ ہے، فازہ فعل ہے اور مؤمن اس کا فاعل ہے۔ کیونکہ جملہ فعلیہ ہے اور مثبتہ ہے اس لیے اس کے شروع میں لقد ہے، کیونکہ یہاں پہ جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ اور ماضی ہے، ماضی ہو تو شروع میں لقد، اس لیے شروع میں لقد لگا ہے۔ واللہ لقد فاز المؤمنون، واللہ لأذهبن، اللہ کی قسم ضرور میں جاؤں گا، واللہ لأذهبن ضرور میں لے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال میں لأذهبن یہ جواب قسم ہے۔ اب کیونکہ اذهبن یہ مضارع ہے، اذهبن یہ مضارع ہے، ضرور میں جاؤں گا اس ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اذهب یہ مضارع کا صیغہ ہے، ضرور میں جاؤں گا، اللہ کی قسم ضرور میں جاؤں گا۔ تو کیونکہ اذهبن یہ مضارع ہے، اصل میں تھا واللہ لاذهب، واللہ اذهب، تو کیونکہ جواب قسم مضارع ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید لگایا تو لأذهبن ہو گیا۔ کیا تھا؟ اذهب تھا، لام تاکید نون تاکید لگا تو لأذهبن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو واللہ لقد فاز المؤمنون، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور مومن کامیاب ہوا، اور اللہ کی قسم ضرور میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ واللہ لأذهبن اللہ کی قسم ضرور میں جاؤں گا۔ حاصل یہ کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ماضی میں لقد اور مضارع میں لام تاکید اور نون تاکید لگاتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ منفیہ ہو، جواب قسم اگر جملہ فعلیہ ہو اور منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن لگاتے ہیں، ماضی میں ما لگاتے ہیں اور مضارع میں لا یا لن لگاتے ہیں۔ جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن لگاتے ہیں، جیسے واللہ ما وعد بکر، واللہ اللہ کی قسم، ما وعد بکر یہ جواب قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما وعد بکر یہ منفیہ ہے، ٹھیک ہے، ما نافیہ ہے، تو واللہ ما وعد بکر یہ اس میں جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور منفیہ ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں ما ہے۔ ما کیوں ہے؟ کیونکہ وعدہ جو فعل ہے یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور ماضی ہو تو ما لگاتے ہیں، اور جملہ فعلیہ منفیہ ہو تو ماضی میں ما اور مضارع میں لا یا لن آتا ہے۔ واللہ ما وعد بکر کیونکہ وعدہ ماضی ہے اس لیے ما آیا۔ واللہ لا اکلم فاسقا اللہ کی قسم میں فاسق سے کلام نہیں کروں گا۔ اس مثال میں لا اکلم فاسقا جواب قسم ہے، کیونکہ اکلم مضارع ہے اس لیے اس کے شروع میں لا ہے۔ واللہ لن یکذب زید اللہ کی قسم زید ہرگز جھوٹ نہیں کہے گا، زید ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس مثال میں لن یکذب زید جواب قسم ہے، کیونکہ فعل سے ابتدا ہو رہی ہے اس لیے جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ مضارع ہے، جملہ فعلیہ منفیہ مضارع ہے اس لیے اس کے شروع میں لن ہے، کیونکہ اگر
جملہ فعلیہ منفیہ مضارع ہو تو اس کے شروع میں یا تو لا ہوگا یا پھر لن، تو اس لیے یہاں پہ لن موجود ہے۔ نمبر 4، لئن، لقد اور مضارع با نون اور لام تاکید سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ لفظ لئن، لفظ لقد اور وہ مضارع جو نون تاکید اور لام تاکید کے ساتھ ہو، تو ان تینوں سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ لئن سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، لقد سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، اسی طرح وہ مضارع جس کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ہو، اس سے پہلے بھی قسم محذوف ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، لئن ضربتنی لاضربک، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، تو لئن سے پہلے قسم ہے، یعنی واللہ لئن ضربتنی لاضربک، اللہ کی قسم اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے نہیں ماروں گا۔ لقد فزت، تحقیق کہ میں کامیاب ہوا، یہاں پہ لقد ہے تو اس سے پہلے بھی واللہ ہے، واللہ لقد فزت، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لأعملن الخیر، یہاں پہ دیکھیے لأعملن، یہاں پہ اعملن نون مضارع با نون تاکید لام تاکید ہے، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ ہے۔ لأعملن کے شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے، تو اس سے پہلے بھی قسم محذوف ہے، یعنی واللہ لأعملن الخیر، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور میں بھلائی کروں گا، خیر کروں گا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔